بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقاء محترم، رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارے اس ماہ سیام میں جو دروس ہوں گے وہ قرآن اور رمضان ان کی باہمی جو مناسبت ہے اس حوالے سے ہم یہ دروس کریں گے، اور مقصود ان کا یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ رمضان کی سگنیفیکنس کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، اور جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے اس کے حامل ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داریاں جماعتی سطح پر، انفرادی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر کیا تھیں، اور ہم انہیں انجام نہ دے کر کس طرح قومی دائرے میں اور بین الاقوامی دائرے میں اپنے مقام سے بہت نیچے گر گئے۔ ایک تو جہت ہماری دروس کی یہ ہوگی کہ ان حقائق کو یا ان چیزوں کو پہچانا جائے۔ پھر اگر ہم ان چیزوں کو پہچان لیں، یعنی ہم تشخیص کر لیں کہ یہ مریض جو ہے اس کو کینسر ہے یا اور کوئی مہلک مرض ہے، تو مجرد تشخیص سے تو مریض نہیں بچے گا، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس تشخیص کے بعد تجویز کیا ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ اور حل معلوم ہو جائے تو بھی بیکار ہے اگر ہمارے پاس میتھڈالوجی نہ ہو کہ اس جو ریمیڈی ہے یا حل ہے یا سلوشن ہے یا نسخہ شفا ہے اس کو کام میں کیسے لانا ہے، اس کے لیے جو مطلوبہ اجزاء ہیں وہ کہاں سے حاصل ہوں گے، ان میں تال میل کیسے قائم کیا جائے گا، تو استعمال کرنے کی جو میتھڈالوجی یا طریقہ کار ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو بھی مطلوبہ نتائج پیدا نہ ہوں گے۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ ان تمام مسائل پر یا پہلوؤں پر غور کرنے کے دوران رفقائے محترم ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دین میں دین کیا ہے اور کیا نہیں، حق کیا ہے اور باطل کیا، اس کا معیار صرف اور صرف اللہ کے کلام کو مانتے ہیں۔ اللہ کا کلام قرآن پاک وہ حق اور باطل کا معیار ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کا واحد مستند الہامی آخری ذریعہ ہے، اور جو کچھ اس کے بعد ہمارے پاس تاریخ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، جو کچھ بھی ہے، امت قابل متواتر ہے، تعامل ہے، ان سب چیزوں کو ہم کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں کتاب اللہ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اللہ کے کلام پر مبنی ہے، یا اللہ کا کلام وہاں خاموش ہے، سائلنٹ ہے مصلحت کے حوالے سے، اور وہاں پر جہاں ساکت ہے، خاموش ہے، وہاں امت نے اجتہاد سے، استنباط سے کوئی رائے عمل اپنے لیے تجویز کر رکھی ہے، اور وہ ہمارے زمان و مکان میں اس میں کسی چینج یا تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اسے منوان قائم رکھنے کے قائل ہیں، اور اگر تبدیلی ہو تو وہ صرف یعنی ایک ایسے مرکز کے توسط سے جو واجب الاقتداء واجب الاتباع ہو، اس کے سوا افراد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور امت میں مزید انتشار کا، افتراق کا باعث بنیں۔ اور اس ضمن میں جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں رفقائے محترم، اس کی بنیاد اللہ کا کلام ہے۔ جو کچھ ہم کہیں گے اس کے لیے آپ کو جو ثبوت دیں گے وہ اللہ کے کلام سے دیں گے، سورت اور آیت کا حوالہ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سورت اور آیت کے حوالے کے بعد جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی جو ترجمانی کر رہے ہیں، یا اس سے جو چیزیں ہم مستنبط کر رہے ہیں، کنسٹرو کر رہے ہیں،
ہو سکتا ہے اس سے آپ کا اختلاف ہو، تو اختلاف کوئی بات نہیں، لیکن اختلاف کو مخالفت میں نہ تبدیل کیا جائے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے مابین، نصوص کو سمجھنے میں آپ کے اور میرے لیول میں، یا جن مراحل سے گزر کر آئے ہیں، یا جن مصالح مرسلہ کو آپ نے سامنے رکھا ہے، اس میں 19-20 کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو ہم مخالفت میں تبدیل نہ کریں۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک منبع سے آپ نے کتاب اللہ یا دین کا فیض حاصل کیا ہو اور ایک سے میں نے حاصل کیا ہو، تو ہمارے منابع، سورسز جہاں سے آپ میں انسپائر ہوئے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے، تربیت حاصل کی ہے، ہو سکتا ہے وہ الگ الگ ہو، تو ہم اپنے ان منابع کو، رجال کو، اساتذہ کو محمود مانیں، پریز وردی سمجھیں، لیکن انہیں آبجیکٹ آف ورشپ نہ بنائیں، انہیں امیون نہ مانیں، انہیں معصوم نہ مانیں۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم، ائمہ کرام کا جو سابق میں روشن مسلک تھا، وہ آج اگر ہمارے قلوب و اذہان میں اتر جائے تو یعنی 75% مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ یعنی پہلی چیز ہے رفقائے محترم تحمل، برداشت، پیشنس، ٹالرنس۔ تو ہمارے اندر سے دن بدن جو ٹالرنس ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گولی اور گالی، عدم برداشت، دلائل و براہین کی بجائے سارا زور جو ہے رفقائے محترم ہمارا جذباتی اپیلوں پر ہے، اور اس کے بعد زور جو ہے ہمارا مظاہر پر ہے۔ یعنی جو چیزیں انسٹیٹیوشنز کے اندر مظاہر کی، اپیرنس کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ پگڑیاں ہیں، یہ پاجامے ہیں، یہ مسواکیں ہیں، یہ نوافل ہیں، ان کو ہم نے دین کے اصل کے مقام پر لا کر امت میں انتشار و تفرقہ کو اپنا اتنا شدید اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کے لیے اختلاف رائے تو کجا اپنی رائے اور اپنا مسلک بیان کرنا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس ضمن میں ائمہ مثلا امام شافعی کہتے ہیں کہ ھذا خطأ عندی یحتمل الصواب وذلک خطأ عندی یحتمل الصواب، کہ بھئی میں اس رائے تک ان ذرائع سے پہنچا ہوں، یہ میری رائے میری موجودہ جو علمی سطح ہے اس کے مطابق صحیح ہے، لیکن یحتمل الخطأ، اس میں غلطی کا امکان ہے، کیونکہ یہ وحی نہیں ہے۔ یہ رائے میرے نزدیک صحیح ہے، لیکن یحتمل الخطأ، خطا کا امکان ہے، اور فلاں صاحب کی جو رائے ہے وہ میرے نزدیک ابھی تک خطا ہے، غلط ہے، لیکن یحتمل الصواب، اس میں صحت کا امکان موجود ہے۔ اگر وہ صحت کے دلائل، امکانی پہلو میرے سامنے اجاگر ہو جائیں تو میں انہیں مان لوں گا۔ اور اسی طرح رفقائے محترم جو چیزیں ہم قرآن سے مستنبط کرتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن پہ مبنی آراء ہو سکتی ہیں، لیکن کسی مفکر کو یہ حاصل نہیں ہے کہ آپ نے فکر کو وہ القرآن کہہ کر، الاسلام کہہ کر پیش کرے۔ کیوں؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا یا میرا فکر یا رائے وہ ہماری اپنی رائے ہوتی ہے، اسے ہم اسلام کا واحد مستند ذریعہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حالات میں تبدیلی آتی ہے، آپ بھی اپنا فکر تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی لکھی ہوئی کتابیں جو اس دور میں تھا یہی اسلام اور فلاں، اسلام اور ملکیت زمین، اسلام اور فلاں، اب حالات تبدیل ہوئے، آپ نے خود بھی اپنا موقف تبدیل کر لیا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ موم کی ناک ہے، جدھر سے چاہو اس کو پکڑ لو اور جو چاہو شیپ اس کو دے لو۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآنی ہے، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، یہ اسلامی ہے، لیکن یہ اسلام نہیں ہے۔ تو جو چند ایک باتیں ہیں کہ جس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کریں قرآن تو حوالہ دیں گے سورت اور آیت کا، اگر آپ کا اتفاق ہو تو فبہا، اگر اختلاف ہو تو آپ اپنے اختلاف کا حق رکھتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح کے دلائل ہوں اور دلائل کو دلائل کے ساتھ یعنی کیا جائے،
توازن، وزن، اللہ پاک نے ہمیں المیزان اپنا سکیلز ترازو عطا کر دیے ہیں، تو ہم اختلاف کو برداشت کریں رفقائے محترم، مخالفت میں تبدیل نہ کریں اور محمود شخصیتوں کو معبود نہ بنائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اخلاص کو چیلنج نہ کریں، اخلاص کو چیلنج نہ کریں، کسی کی نیت پر حملہ نہ کریں، نیتوں کو، ارادوں کو اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں۔ ہاں، جو نیتوں کے نتائج ہیں ان پر ہم اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ اس کے نتائج ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ فکر قبول کر لیا جائے تو اس سے کس طرح کا انسان، کس طرح کی سوسائٹی، کس طرح کا معاشرہ جو ہے وہ اس سے ظہور پذیر ہوگا۔ تو عملی نتائج کے حوالے سے ہم اس پر گفتگو کریں اور ان نتائج کو بنیاد بنا کر ہم دوسروں کے بارے میں رائے دیں، لیکن رائے دینے تک رہیں، منوانے کا مسئلہ اپنے ذمہ نہ لیں۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، پہنچانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، پہنچانا، سمجھانا، بتانا، لیکن منوانا، دل میں اتارنا اور دوسروں کے قلوب و اذہان کو فتح کرنا اور فتح کرنے کے لیے اس کے پیچھے بڑھ جانا، یہ وہ اصولی طور پر غلط باتیں ہیں۔ تو یہ چند ایک مبادیات آغاز میں نے عرض کر دی کہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ ان حدود کے اندر ہے، یہ باؤنڈری لائنز ہے، تو ان کے اندر ہم رہتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے جائیں گے۔ تو اس ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ البقرہ آیت 183 سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ دوسری سورہ ہے، 34 صفحہ ہوگا اور آیت 183، سورہ البقرہ 2:183، 34 صفحہ، چوتھی سطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، اے امن کی ضمانت دینے والوں، اے امن عالم، دنیا جہان کا جو امن ہے اس پر تو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تو ان سے عہدہ برا ہونے والوں، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام۔ کتب یہ پیسے وائسر رفقائے محترم فعلا کے وزن پر کاتبہ سے، اس کا معنی لازم قرار دیا جانا، فرض قرار دیا جانا۔ کتبہ ایز اے ڈیوٹی، اسینشل، فریضہ، لازمہ، لازم قرار دیا گیا، لازم قرار دیا جا رہا ہے۔ علیکم تمہارے اوپر، تمہارے لیے۔ آگے پیسو وائس کا جو آبجیکٹ، اس میں مفعول جسے کہتے ہیں، وہ آ رہا ہے۔ کیا چیز فرض یا لازم قرار دی جا رہی ہے؟ الصیام۔ الصیام ہمارے ہاں اردو تراجم میں 90% تراجم ہمارے نزدیک صحیح نہیں، ترجمے یہ کیے گئے ہیں کہ فرض کیا گیا ہے یا فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے۔ تو یہ ترجمہ رفقائے محترم نظر ثانی کا محتاج ہے، کیونکہ یہاں لفظ آئے الصیام۔ الصیام، الصیام جو ہے یہ القیام کے وزن پر مصدر ہے،
قاما یقوم قومن و قیامن، قاما یقوم قومن و قیامن، قیام جو ہے یہ مصدر ہے۔ اگر میں کہوں بھئی میں آپ سے قیام کا مطالبہ کر دوں، قیام کیا معنی؟ کھڑا ہونا، تو جب میں آپ سے مطالبہ کروں کھڑا ہونے کا، تو کھڑا ہونے کا مطالبہ اور ہے اور کھڑا ہونے کے اعمال دوسری چیز ہیں۔ یعنی میں نے مطالبہ کیا ہے کہ اے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو جب میں مطالبہ کروں کھڑا ہونے کا تو وہ مصدری معنی میں رہے گا، اس کو ہم جمع کے سینس میں نہیں لے سکتے۔ یہاں الصیام مصدر ہے ٹو اسٹینڈ بائی، یعنی قیام کرنا۔ تو اسی طرح صیام کیا ہے؟ روزے دار ہونا، صائم ہونا، واجب قرار دیا گیا ہے، واجب قرار دیا جا رہا ہے تمہارے لیے صائم ہونا۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ صائم ہونا کیا ہے، اور دوسری بات یہ دیکھیں گے کہ صیام جو یہاں پر روزے جمع کے معنی میں لیا گیا ہے، یہ تب ہوتا کہ یہاں پر لفظ ہوتا صوم، اور پھر صوم کی جمع ہے اسوام۔ یہ عربی زبان میں اس کو اجوف واوی کہتے ہیں۔ ہر وہ اسم جس کے سینٹر کے اندر واو یا یہ آ جائے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ جس طرح قوم، قاف کانسوننٹ، واو میم کانسوننٹ اور واو واول ہے۔ واول اگر سینٹر میں آ جائے دو حرفوں کے مابین تو اسے عربی زبان میں اجوف کہتے ہیں۔ اجوف یعنی خالی، تو جو کانسوننٹ سے خالی ہے اجوف ہے۔ تو یہ جو فعلن فعلن ان کی جمع افعال آتی ہے، جس طرح قوم جمع اقوام، نورن جمع انوار، فوجن جمع افواج، یہ مستقل ضابطہ ہے۔ تو یہاں پر صوم نہیں آیا، صیام آیا ہے۔ تو روزے اور روزے دار ہونا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ روزے تو یہ کہ اگر کوئی شخص بھوک سے، پیاس سے، یعنی کھانے سے، پینے سے اور جنسی لذت سے دن کے اوقات میں رکا رہے تو وہ کہے گا کہ میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے روزہ رکھا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ روزہ یعنی کھانے پینے اور جنسی لذت سے رکنا یہ اپنی ذات میں کوئی مقصد ہے، اینڈ ان اٹ سیلف، کیا یہ کوئی مقصد ہے یا کسی مقصد کے حصول کا یہ ایک ذریعہ ہے؟ تو اگر ہم کھانے پینے سے، جنسی لذت سے بچے رہیں، لیکن جو صائم ہونے کا جو آبجیکٹو ہے، مقصد ہے، نصب العین ہے، وہ ہم حاصل نہ کریں، تو ہم نے کھانے پینے کے حوالے سے، جنسی لذت کے حوالے سے تو روزہ رکھ لیا، لیکن الہی مقصد کے حوالے سے ہم روزہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو حکم روزے دار نہیں، روزوں کا حکم نہیں ہے، صائم بننے کا حکم ہے۔ اور وہ صائم ہونا کیا ہے اس کو ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو لازم قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے صائم بننا، کما جیسا کہ کتبہ یہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے ہو چکے۔ یعنی صائم ہونے کا عمل کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو صرف اس امت کے لیے، آپ کے اور میرے لیے ہے۔ تمام فلاح یافتہ امتوں کے اندر صائم ہونے کا عمل تھا۔ ان کی کوانٹٹی کیا تھی ایام کی، کوالٹی کس طرح کی تھی، یہ بحث نہیں۔ یعنی مجدد جو حکم ہے وہ کوالٹی اور کوانٹٹی سے صرف نظر کرتے ہوئے ہر قوم میں، بلکہ ہر تہذیب و ثقافت میں، اور آج بھی رفقائے محترم ہم دیکھیں گے کہ آج بھی ہر کامیاب ہونے والا انقلاب، کامیابی والی جماعت، انقلابی جماعت صائم ہوئے بغیر، انقلاب تو کجا، وہ تھوڑا سا جو اس کا اپنا انفرادی نصب العین اس کو بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو یعنی یہ ایک یونیورسل کائناتی حقیقت ہے۔ تو یہ اسی طرح کا فریضہ ہے جس طرح کا کہ فریضہ ان پر تھا جو تم سے پہلے تھے۔ اور یہ جو صائم ہونے کا عمل
تمہارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا رفقائے محترم ایک خاص پہلو ہے کہ اس میں صرف آرڈرز نہیں ہیں، کمانڈز نہیں ہیں یا کمانڈمنٹس نہیں ہیں، صرف یہ کرو وہ نہ کرو یہ نہیں ہے، بلکہ افعال کے، اعمال کے نتائج و ثمرات بتائے گئے ہیں، احکام کی حکمتیں بتائی گئی ہیں، اوامر و نواہی کے پیچھے جو منافع ہیں یا جن نقصانات سے بچنا ہے وہ بتایا گیا ہے، تاکہ امت ہر آن اپنے عمل کا جائزہ لے سکے، وہ دیکھ سکے کہ اس کا عمل جو ہے وہ اسے مطلوبہ غائب کی طرف، نصب العین کی طرف لے جا رہا ہے یا نہیں، کولو کے بیل کی طرح ایک ریپیٹیشن، تکرار محض بن کے نہ رہ جائے۔ ہر آنے والا رمضان وہی روایت دہراتا ہے کہ پہلے روزے پا چھوٹے بچے سب حاضر، مسجد بھری ہوئی، اور آخری جمعۃ الوداع میں یہی ہوگا، اور یکم شوال آئے گا رفقائے محترم تو کیا ہوگا؟ وہی مسجد مرثیہ خواہ ہوں۔ رمضان آئے گا تو فضائل بیان ہوں گے کہ برکتوں والا مہینہ آ گیا، خیرات والا مہینہ آ گیا، اور جب یکم شوال آئے گا، اگلا مہینہ آئے گا، تو پتہ یہ چلے گا رفقائے محترم کہ ہمارا تمام بجٹ جو ہے وہ الٹ گیا، مقروض ہو گئے، یعنی پہلے سے ہمارا جو خرچہ ہے، مصارف ہے، وہ کہیں بڑھ گئے، یعنی پکوڑوں کا خرچہ، سموسوں کا خرچہ، کچوریوں کا خرچہ اور دودھ دہی کا خرچہ، یعنی جس مقصد کے حوالے سے ہمیں صائم کا وہ پابند بنایا گیا تھا وہ ختم، اس کی بجائے صرف کھانے پینے کا مسئلہ بن گیا۔ اور پھر علماء کرام نے کہا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک فرض نماز پڑھی تو 70,000 نماز فرضوں کا آپ کو ثواب مل گیا، اور جو نفل ہیں وہ فرض کے مقام پر آ گئے۔ تو اب آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اگر 30 دن رات ہم نے اتنا اپنے بیلنس میں، کریڈٹ میں، بینک میں، اللہ کے بینک میں اتنے اعمال کا ہم نے سٹور ذخیرہ کریڈٹ کر لیا ہے، تو جہاں ایک نفل سے 70,000 نوافل کا ثواب مل سکتا ہے اور ملا ہے، اور فرائض اس سے بڑھ گئے ہیں، تو اگر ہم 11 ماہ چھٹی کر لیں تو کون سی بری بات ہے؟ وہ کریڈٹ اور ڈسک ہوتا چلا جائے گا، تو اگلے ماہ، اگلے سال پھر آپ ملیں گے۔ تو وہ اسی لیے امام و خطیب سے بغلگیر اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ رہے تو اگلے رمضان میں پھر دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے رفقائے محترم کہ ہم نے احکام کو حکمتوں سے کاٹ دیا ہے، اعمال کو نتائج و ثمرات سے کاٹ دیا ہے، اور کولو کے بیل کی طرح ہر عمل جو ہے اس کا اعادہ، تکرار، اندھادھند، بغیر سوچے سمجھے، بغیر یہ جانے کہ اس کا مقصد کیا تھا، کیوں یہ بات، کیوں یہ فرض کیا گیا تھا، کیوں یہ ڈیوٹی انجام دینا تمہارے لازم تھا، کیوں کا سوال ہی درمیان سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور اس میں مذہبی پیشوائیت کا کردار سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر کیوں کا سوال اٹھے گا تو قیادت کو مطمئن کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اگلے سال، پچھلے سال جو مقاصد یا اہداف رکھے تھے تو وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، ہم کہاں پہنچے، کہاں نہیں پہنچے۔ رمضان سے لے کر رفقائے محترم حجۃ الوداع جو ہے، حج جو ہے، یہ تمام مراسم بن گئی ہیں، اور حج کے اندر جو آپ نے عالمی سطح پر امن کی گارنٹی دینی تھی، نوع انسانی کی بھوک پیاس کے بارے میں اس کو ختم کرنے کے لیے جو منصوبہ بنانا تھا، اور مشعل حرام پر آپ کے امام نے نوع انسانی کی امن گارنٹی کا جو ڈکلیریشن دینا تھا، ضامن بننا تھا، تو اب وہ تمام چیزیں تو رفقائے محترم قصہ پارینہ ہیں کہ مکہ جو ہے وہ تجارتی حوالے سے، اور مکے کی گلیاں، بازار، مکانات کرایہ داری کے حوالے سے، سرمایہ داری کے حوالے سے اللہ اور رسول کی بغاوت پر مبنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من عقل قراض مکہ فقط عقل الربا، مکہ مدینہ کی زمینوں کا کرایہ لینا اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے، یہ بغاوت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری سچویشن کیوں پیدا ہو رہی ہے رفقائے محترم کہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون،
لعلکم تتقون کہ یہ صائم بننا، صائم کا عمل اس لیے تمہاری لازم قرار دیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی تقوی کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ کہتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ پرہیزگاری رفقائے محترم ایک نیگیٹو عمل ہے، پرہیزگاری۔ ایسے ہی جس طرح نیکیوں کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے، نہ تو وہ کولیکٹیو ہے، نہ نیکی جو ہے وہ اجتماعی حوالے سے ہے، اور نہ نیکی کا حیات دنیا کے ساتھ جو تعلق تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی انفرادی نیکی اور آخرت کے حوالے سے نیکی، اور ایسی نیکی کہ جس کی کوئی یعنی تاثیر یا اثر یا پرچھاؤں وہ سایہ حیات دنیا پر نہ ہو، بس۔ تو یہ تقوی کا بھی یہی ہے، تقوی یہ پرہیزگاری۔ کوئی آگے بڑھے گا تو ڈر، کس سے ڈر؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کے بندوں کیا اللہ کی ذات مومن کے لیے ڈر کا آبجیکٹ ہے؟ سورہ البقرہ آیت 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تو مومن کا محبوب ہے اور مومن اللہ کا محبوب ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 54، یحبہم ویحبونہ، تو اللہ اور خالق و مخلوق کے مابین، عبد اور محبوب کے مابین نسبت محبت کی تھی، اور محبت رفقائے محترم کیا وہ چیز ہے یا جو اس پروسیس سے گزرے ہوئی جانے، تو محبت جو ہے رفقائے محترم وہ عبادت کی، تقوی کی اساس ہے، اللہ رب العزت کی محبت۔ اور یہ جو محبت ہے رفقائے محترم، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے پروان چڑھتی ہے؟ سارا دین اسی حوالے سے ہے۔ اور اگر یہ محبت کا جذبہ عبد اور معبود میں قائم نہ ہوگا رفقائے محترم، تو کیا زکوٰۃ، آرڈیننس اور مسجد کمیٹیاں اور یہ جو نماز کا آرڈیننس، ان سے دین نافذ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا رفقائے محترم۔ اصل چیز جو ہے وہ محبت الہیہ ہے، اور محبت الہیہ کیوں ہے؟ پورا ایک نظام دین ہے جو اس پر قائم ہوتا ہے۔ یہ جو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقیوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یعنی صائم بننے کا مقصد تمہیں متقیوں کی جماعت تک پہنچانا ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ یہ جو سورہ اس وقت ہمارے سامنے البقرہ ہے، اس کے اندر جو آیت 177 ہے جسے آیت البر کہتے ہیں، یہ تمام ابواب خیر کے لیے، بر کے لیے، اور پوری بعد والے جو سورہ البقرہ کے مضامین ہیں اس کے لیے جڑ اور اساس ہے آیت بر۔ تو آیت بر کا آیت 177 ہے سورہ البقرہ، سورہ البقرہ جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یہ 32 صفحہ ہے رفقائے محترم، نچلی سطر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ دیکھیں رفقائے محترم کہاں سے اللہ کا کلام بات کا آغاز کرتا ہے۔ فرمایا لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ سرے سے نیکی ہی نہیں، یہ نیکیوں کا معیار ہی نہیں، اس کام پر پورے اترنے والے ابرار نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں۔ ہمارا نیکی کا تصور اور کلام حق کا نیکی کا تصور، ہمارا مولویانہ تصور اور رحمان کا تصور زمین و آسمان کا فرق ہے، بعد المشرقین۔ لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیا نیکی نہیں ہے رفقائے محترم؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ کسی مشرق یا مغرب کی جہت کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر لیا۔ یہ نمازیں قبلوں کے حوالے سے، اور یہ ڈنڈوت بجا لانا، اور یہ اپنے اپنے معبودوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا، اور کچھ لبوں کو حرکت دے کر ایسے الفاظ کے ساتھ جس کا معنی نہ امام کو معلوم نہ مقتدی کو، باہر آ گئے کہ یہ ہم نے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا، ہم بہت کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ لیس البر، یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے،
نیکیوں کو اس حوالے سے سمجھنا، یہ نیکوں کا الہی جو اللہ کی نظر میں نیک ہے ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کے جغرافیائی مکانی زمان و مکان کے اندر جو تم نے اپنی قبلہ گاہیں قائم کی ہوئی ہے ان کی تو رخ کر لینا اور واپس۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے رفقائے محترم، البتہ میں اس میں 33ویں بات 34 سطر جو ہے وہاں سے بات والموفون، نیک کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ ابرار، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ ہے رفقائے محترم تقوی کے شیڈز، تقوی کی مختلف جہتیں یعنی پرت، اس کے لیئرز، اور یہ جو مختلف پرت ہیں یہ میری اور آپ کی ذات میں ریفلیکٹ ہونے چاہیے، بلکہ مستقل ان کا حصہ بننا چاہیے میری اور آپ کی ذات کا۔ فرمایا نیک وہ ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، متقی، نیک، صادق، پورا کر دکھانے والے، والموفون پورا کر دکھانے والے کس چیز کو؟ بعہدہم، اپنے عہد اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کا، رسول کے ساتھ، اولی الامر کے ساتھ عہد اطاعت کا، مخلوق خدا کے ساتھ عہد خدمت کا، کسی ریاست میں پرامن شہری ہونے کا، کسی منصب کرسی پر بیٹھ کر، کسی عہدے پر بیٹھ کر عہد ان فرائض و واجبات کو دیانتداری کے ساتھ انجام دینے کا جو اس کرسی یا منصب کے ساتھ وابستہ ہے۔ عہد کو نبھانا رفقائے محترم یہ ایمان اور تقوی اور نیکی کی بنیادی بات ہے، اور ہمارے ہاں بدعہدی عالمی سطح پر رفقائے محترم ہمارے عہد کا کوئی، یعنی پاکستان کا تاجر تجارت دیکھ لیں، یعنی کس چیز کا اونٹ کون سی کرچی تھی، کسی دائرے میں بھی رفقائے محترم ہم عہد کے لیے، کمٹمنٹ کے لیے کوئی قربانی دینا، اس کے لیے کچھ احساس ہی رکھنا کہ یار میں نے یہ عہد کیا ہے اس کو میں پورا کروں، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، ایک ذمہ دار شہری ہوں۔ والموفون بعہدہم، عہد کو پورا کرنے والے اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر لیں۔ ایک اسلامی شاعر نے کہا تھا اذا كنت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب۔ اے صاحب ایمان کہ جب کسی چیز کے بارے میں ہاں کہہ لے تو اس ہاں کو اپنے اوپر قرض سمجھو، ایسا قرض کہ جس کی ادائیگی واجب ہے۔ اور مزید برآں قرآن کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کرو کیوں کہ عہد کے بارے میں جواب طلبی ہے، اسی پر سارا نظام اکاؤنٹیبلٹی کا چلتا ہے۔ عہد کو پورا کرو، عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کر لیں۔ نمبر 2 والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صبر سے کام لینے والے باسا میں، ذرا میں اور باس کے وقت۔ ان تینوں باسا، ذرا اور باس کا بھی میں ترجمہ نہیں کر رہا، اور نہ صبر کا۔ صبر عربوں کے ہاں رفقائے محترم ایک ایسی کوالٹی یا خوبی ہے کہ مادی طور پر آپ یوں سمجھیں کہ جب ہمارا بحری جہاز یعنی ہم اسے چلانا چاہتے ہیں تو اس کے نیچے پتھر ڈالتے ہیں، کوئی ایسی چیز ڈالتے ہیں کہ جو اس کے توازن کو نیچے اوپر نہ ہونے دے، ڈاواں ڈول نہ ہونے دے، کہ جو اس پہ سوار ہوگا یا مال ہم رکھیں گے اس کو خطرہ لاحق ہوگا، ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ جو پتھر یا چیز جو جہاز میں یا کسی جگہ رکھی جائے کہ وہ اس کے توازن کو ٹوٹنے نہ دے،
ایسے پتھر کو ویٹ یا وزن کو صابورہ کہتے ہیں. صابورہ، الصابورۃ من الاحجار، یہ صابورہ ہے، یعنی وہ چیز کہ جو توازن نہ ٹوٹنے دے. تو صبر رفقائے محترم میری اور آپ کی ذات کا توازن ہے، بیلنس آف مائنڈ. وہ بیلنس آف مائنڈ ہو، بیلنس باڈی کا ہو، وہ سوسائٹی کا ہو، وہ جماعت کا ہو، وہ ریاست کا ہو، وہ عالم انسانیت کا ہو. یہ تمام شیئرز جو ہیں یہ کس کے ہیں رفقائے محترم؟ یہ صبر کے. تو صبر کے اندر ٹالرنس بھی ہے، پیشنس بھی ہے، اور مسلسل و فہم آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور پھر الصابور من الفوارس، ایسا گھوڑا رفقائے محترم جو جنگ کے اندر مالک کے ساتھ کھڑا رہے، خواہ جنگ میں کتنی شدت کیوں نہ ہو، بحران کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ تپتی ہوئی صحرا میں ریت پر اگر اسے چلنا پڑے تو ہیزیٹیٹ نہ کرے. تو ایسا گھوڑا جو شدائد میں منہ نہ موڑے، سرما اور گرما میں مالک کے ساتھ وفادار رہے، اور ہر وقت جس جگہ اسے کھڑا کر دیا جائے وہ نیچے اوپر اس سے ہٹے نہ، ادھر ادھر نہ ہو. تو یہ عربوں کے ہاں صبر ہے. اور قرآن حکیم نے صبر کو رفقائے محترم تمام جو اعمال صالحہ ہیں، حتیٰ کہ کوالٹیز ہیں یعنی ایمان کی یا کامیاب جماعت کی، ان میں سب سے بڑا عمل قرار دیا. سورہ الاعراف آیت 137 میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جتنی یعنی کامیابیاں حاصل ہوئی، کیوں کامیابیاں حاصل ہوئی ان کو؟ بما صبر، صبر کی وجہ سے. صبر کی حیثیت رفقائے محترم وہی ہے جو گاڑی میں پیٹرول کی. پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، خواہ وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، ڈیکوریٹڈ کیوں نہ ہو. تو مومن کے اندر صبر کی حیثیت رفقائے محترم پیٹرول کی. صلاۃ ہے تو صبر کے ساتھ، صوم ہے تو صبر کے ساتھ، حج ہے تو صبر کے ساتھ، اور یہ تمام چیزیں جہاد کے لیے. یعنی صوم، صلاۃ جتنا ہے یہ توحید کے لیے، تو جہاد ہے تو اس کے لیے، دعوت جتنا بھی کام ہے. تو صبر ہے مستقل مزاجی، توازن کو نہ کھونے والے، ہمت کے ساتھ کسی نصب العین پر جمے رہنے والے. اور یہاں 3 دائرے رفقائے محترم صبر کے بیان فرمائے ہیں: باسا، ذرا اور باس. باسا جو ہے رفقائے محترم با حمزہ سی، باسا. باسا جو ہے یہ ضد ہے حاصل. ہر وہ چیز جو آپ کے توازن کو، حسن کو بگاڑ دے، وہ باسا ہے. تو گویا کہ باسا وہ تمام ایونٹس، حوادث، واقعات زندگی کے اندر کہ جن سے آپ کے اندر ڈاواڈول ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے. کاروبار میں سیٹ بیک آ گئی، کسی طرف سے کوئی گڑبڑ ہو گئی، انوانٹیڈ سچویشن آ گئی، تو انفرادی سطح کی جو مشکلات یا انوانٹیڈ سچویشن پیدا ہو جائے اسے عربی زبان میں باسا کہتے ہیں. اور اگر وہ جماعت کو جا کر متاثر کرے، جماعت بھی اس سے متاثر ہو، تو وہ کیا ہے؟ ذرہ. اور دوسرا یعنی اگر ہماری معیشت کو متاثر کرے تو باسا، معاشرت کو متاثر کرے تو ذرہ. تو معیشت کو متاثر کرنے والے، معاشرت کو متاثر کرنے والے، فرد کو متاثر کرنے والے، جماعت کو متاثر کرنے والے، ان تمام حالات کے اندر معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں ہمت نہ چھوڑنے والے، ہمت و استقلال سے کام لینے والے. اور آگے فرمایا وحین الباس. اگلی سٹیج ہے کہ جب دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دے، پابندیاں لگا دے. تو یہ اسلام میں رفقائے محترم قرآن میں جو ہم سمجھ سکے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہیں یہ ڈیفنس کے حوالے سے ہیں، اوفینس کے حوالے سے نہیں ہیں. تو ڈیفنس ہین الباس، جب ڈیفینسو یعنی دفاع کے تقاضے جنگ تک نوبت پہنچا دیں، تو ان جنگی حالات کے اندر اب کہیں پانی کی کمی آ جائے گی، کہیں خوراک کا مسئلہ آ جائے گا، کہیں دشمن ہماری وہ جو تدابیر ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے پانی میں
زہریلا مواد داخل کر دے، واٹر سپلائی جو ہے وہ متاثر ہو جائے، کاروباری حالات کے اندر یعنی جنگ کی وجہ سے گڑبڑ پیدا ہو جائے، تو ان تمام حالات میں رفقائے محترم جو صبر، ہمت، مستقل مزاجی یہ پیدا کیے رکھنا، یہی تقویٰ ہے۔ آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ صادق ہیں اور یہی اہل تقویٰ ہیں۔ تو گویا یہ جو آپ سے کھانے پینے کو چھوڑنے کا، جنسی لذت سے الگ رہنے کا یہ ریہرسل جو ہے سالانہ، اس کا یہ ہدف ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے فرض سے لے کر جماعت تک، جماعت سے لے کر بین الاقوامی اجتماع یہ پیغام لے جانا ہے، یہ پیغام اور دین نظام حیات لے جانا ہے۔ تو اس دوران یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، تو ان حالات کو ہنگامی طور پر کوئی کوالٹی جو ہے وہ کسی فرد یا جماعت میں پیدا اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی کہے جی میں جنگی یعنی وہ جہاد یا تربیت کو لینا چاہتا ہوں، لیکن تربیت لے لوں گا جب وقت آئے گا، تو وقت آنے پر نہیں، یہ تربیت پہلے۔ آج ہمارے ہاں تعلیم تو ہے رفقائے محترم کسی نہ کسی درجے میں، لیکن تربیت کا نظام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہو ہی گیا۔ تو یہ حالات کہ ان حالات کے اندر جو ثابت قدم رہے، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نظر میں صادق ہیں، یا یہ وہ پروسیس ہے جو جماعت کو صادق بناتا ہے۔ صادق کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ ہمارے یہاں صادق یعنی سچا، یعنی اور بڑھیں گے تو ٹروتھ کہہ دیں گے۔ یہ آج جو کلیئرٹی آف تھاٹ، تھنکنگ پروسیس کے اندر رفقائے محترم ہم حتمیت، یقینیت یا ڈیفینیٹ نہیں رہے، ابہام۔ تو ابہام بہت بڑی بیماری ہے رفقائے محترم، روگ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم افکار و تصورات کی دنیا میں ڈیفینیٹ ہوں۔ صدق کیا ہے؟ عربوں کے یہاں رفقائے محترم جب مثلا کمہار ہمارے ہاں برتن مٹی کے بناتا ہے یا بناتا تھا، دیکھتے تھے ہم اپنے گاؤں میں، تو وہ پھر ان برتنوں کو، کھلونوں کو، چیزوں کو آوی میں ڈالتا تھا رفقائے محترم، آوی، آگ میں ڈالتا تھا۔ آگ کا پروسیس اپنا اس پر کام کرتا تھا۔ پھر کچھ چیزیں برتن پک جاتے تھے اور کچھ کچے آگ سے تڑپ جاتے تھے، ٹوٹ جاتے تھے۔ وہ برتن رفقائے محترم جو آنچ کو برداشت کر لیں، آگ کو اپنے اندر جذب کر لیں، سہار لیں اور اس طرح اپنے آپ کو پکا بنا لیں، ایسے برتنوں کو عربوں کے ہاں الاوانی الصادقہ، یہ برتن ہیں صادق، یہ برتن ہیں صادق۔ اور جو ٹوٹ گئے، توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئے، یہ اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے، تو وہ کون ہے؟ الاوانی الکاذبہ، وہ کاذب ہے۔ تو یہ جو صدقوا ہے رفقائے محترم، یہ گویا کہ باسا، ذرہ اور ہین الباس، ان گویا مراحل میں جو پختہ ہوگا، پکا یعنی ایمانی حوالے سے جو نکلے، تو ہمارا یہ لوگ صادق ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ جو ہے اہل تقویٰ ہیں۔ گویا اب جہاں قرآن میں تقویٰ آئے گا وہ باسا، ذرہ اور باس کے حوالے سے آئے گا۔ جہاں بھی کہیں قرآن میں تتقون آئے گا، یتقون آئے گا، اتقو آئے گا، لازم ہے کہ وہاں باسا، ذرہ اور باس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مفہوم موجود ہو، کوئی نہ کوئی شیڈ ہوگا۔ اب یہ جو فرمایا تھا رفقائے محترم وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اس آیت کا ایک پہلو ہم کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں تاکہ اپنے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ رفقائے محترم، آیت نمبر 36، یہ 342 ہوگی۔
36 343 یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ نیچے وہ اوفوا الکیل اذا کلتم، اور اس سے پہلے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا 343 صفحہ. ان العہد کان مسئولا واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. اور اس کے بعد ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ عہد کے جو شیئرز بیان فرمائے جا رہے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اے مومن لا تقف، مفرد کا صیغہ انڈیویجول سنگولر، جماعت کو نہیں. کیونکہ جب افراد میں یہ ایٹیٹیوڈ یا رویہ پیدا ہوگا، ان کا یہ کریکٹر بنے گا، تو افراد ہی سے جماعت بنتی. فرد صالح ہوگا، طاقت والا ہوگا، جماعت طاقت والی ہوگی. تو اے فرد مومن لا تقف عام یہ قاف فا واو کفا یا قفا بدی کو کہتے ہیں رفقہ محترم، اور قفا یقفو جس طرح بدی پیچھے ہوتی ہے اس کے اندر بصیرت و بصارت نہیں، اسی طرح فرمایا کہ بغیر بصیرت و بصارت کے کسی کے ساتھ اس طرح اپنے آپ کو نہ کر لو کہ جس طرح تمہاری بدھی تمہارے سر کے پیچھے، یعنی پیچھے لگنا، پیچھے چلنا، فالو کرنا، تقلید کرنا. لا تقفو، مت تقلید کا، مت پیچھے چل، مت پلے باندھ ما ان عقائد کو، اعمال کو، چیزوں کو. کون سے عقائد، اعمال اور چیزیں رفقہ محترم؟ لیسا لقا بہی علم، یہ نہیں فرمایا کہ جن کے بارے میں تیرے نبی کو علم نہیں ہے، تیرے استاذ کو علم نہیں ہے، تیرے مرشد کو علم نہیں ہے، بلکہ فرمایا لقا، تجھے علم نہیں ہے. یعنی جن چیزوں کا تجھے براہ راست علم نہیں ہے ان کے بارے میں اپنے آپ کو ان کا پابند بنانا، مقلد بنانا، متبع بنانا، ایسا نہ ہونا چاہیے. اپنی سوچ پر اعتماد، دوسروں پر اعتماد سے پہلے. اور آگے یہ علم کہاں سے حاصل ہوگا رفقہ محترم؟ علم سورس آف نالج، علم کہاں سے آتا ہے؟ گیٹس آف نالج. فرد علم کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ فرماتے ان السمع والبصر والفؤاد، بلا شبہ سننے کی جو صلاحیت ہے فرد کے اندر، سننا، سمع کو رفقہ محترم قرآن نے ہر جگہ پر مقدم کیا ہے دیکھنے پر. سمع پہلے، بصر دیکھنا بعد میں، اور فؤاد ہے سنی اور دیکھی ہوئی چیزوں کو ویریفائی کرنا، پختہ کرنا، اور اس کو مزید پکا کرنا انٹلیکٹ کے حوالے سے. تو یہ جو سننے اور رفقہ محترم وہ ہمیشہ قرآن میں پہلے ہے اور دیکھنا بعد میں. علامہ اقبال نے 5ویں خطبے میں پرنسپلز آف مومنٹ اسٹرکچر آف اسلام بحث کی ہے کہ یہ مقدم کیوں ہے. تو بلکہ ہمارے استاذ علامہ عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ سمع کو مقدم کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو تشخص ہے، انسان کی جو باڈی ہے، ذات کا جو تشخص ہے، تعارف ہے، تو اس کا نقطۂ آغاز میں رفقہ محترم سمع ہے، بصر نہیں ہے. مثلا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میرا بیٹا بننا یا میرا جو وجود پذیر ہونا ہے، یہ میرے
جو شعور کی سطح ہے اس سے پہلے کی بات ہے۔ کون مجھے بتاتا ہے رفقا محترم کہ تم فلان کے بیٹے ہو؟ یہ میری ماں مجھے بتاتی ہے، میری ماں، آپ کی ماں جننے والی، یعنی جننے والی بتاتی ہے کہ تم کون ہو، کس کے ہو، کون تمہارا باپ ہے، کون تمہاری ماں ہے، کون تمہارا کیا ہے۔ تو ہمارا مادی وجود جو ہے رفقا محترم وہ بھی ایک سمعی شہادت پر قائم ہے، اور اسی طرح جو ہمارا ایمانی وجود ہے، ہمارے ایمان کی جو بیکمنگ یا ذات ہے، تشخص ہے، وہ بھی سما پر قائم ہے۔ وہی میرے اور آپ کے لیے سما ہے، امت کے لیے سما ہے، رسول کے لیے بصر ہے۔ یہ پھر الگ سوال ہے کہ جو میرے لیے سما ہے میں اس پر ایمان کیسے لاؤں؟ یعنی مسموع وحی پر ایمان لانا، اور وہ ایمان اتنا پختہ کیسے؟ تو ایمان بالوحی کیوں؟ ایمان بالقرآن کیوں؟ ایمان، وحی اور عقل انسانی، ان کا باہمی ریلیشن شپ کیا ہے؟ اور ہم کیوں ایمان بالقرآن لائیں؟ کیوں ہم قرآن پر ایمان لائیں اس دور میں سائنٹیفک جب یہ اور وہ ہو رہا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال یہ میرے اور آپ کے وجود کا جو تعارف ہے، تشخص ہے، وہ بھی سما پر ہے، اور میرے اور آپ کے ایمانی تشخص کا دار و مدار بھی سما یعنی وہی پر ہے۔ آگے فرمایا والبصر، اور دیکھنا، اپنے کانوں سے سنو، اپنی آنکھوں سے دیکھا کرو، اور آگے فرمایا والفؤاد، آنکھیں بھی دھوکہ دے جاتی ہیں۔ یہ آنکھیں عاجز ہیں صحیح فیصلہ کرنے سے بعض اوقات۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے تالاب ہے، اس تالاب میں سے آپ ایک گلاس پانی نکال لیں، اور اگر ایک سمندر ہو اس میں سے آپ بالٹیاں پانی کی نکال لیں، تو آنکھ نہیں بتائے گی، نہیں بتا سکتی کہ پانی کم ہوا ہے۔ آنکھ کی رؤیت محدود ہے، اور جو ہمارے انٹلیکٹ یا عقل کی فؤاد کی جو رؤیت ہے رفقا محترم وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آج یہ جو چاند کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں رفقا محترم، کہ ایک ملک میں 3 عیدیں اور 3 رمضان اور یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں، ہم نے رؤیت کو صرف آنکھوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، حالانکہ رؤیت عقلی بھی ہے، رؤیت سائنس کی بھی ہے، رؤیت آلات کی بھی ہے۔ تو آج ہم ہر کام کو علم اور سائنس کی بنیاد پر کرنے کے عادی ہیں، اور جب چاند دیکھنے کا وقت آتا ہے تو علماء کرام کو، اور وہ بیچارے بھی جو 17-72 پتہ نہیں ان کی اپنی نظر کیا ہوتی ہے، آخرکار وہ بھی تو سائنسی آلات کی مدد لیتے ہیں، ان کو اونچے مقام پر بٹھایا جاتا ہے حبیب پلازا پر، اور پھر دوربینیں دے دی جاتی ہیں۔ تو اگر ان کو حبیب پلازا پر بٹھا کر دوربینیں دے کر چاند دیکھنا ہے، تو جو اونچے بلند پہاڑ ہیں رفقا محترم، اور وہاں پر اہل تقویٰ، ان کی شہادت کو کیوں نہ بنیاد بنائی جائے؟ اور پھر اگر کل تک ہمارے یہاں راجشاہی ہمارے پاس تھا دینار پور، تو وہاں سے شہادت آتی تھی اور پاکستان میں روزہ ہو جاتا تھا۔ تو اگر یہ تمام عالم اسلامی جو ہے رفقا محترم ایک مرکز کے ماتحت ہو، تو کہیں بھی چاند نظر آئے گا، کیا ہم اس کے ساتھ روزہ نہ رکھیں گے، عید نہ کریں گے؟ مزید آگے بڑھیں، حضور فرماتے ہیں لا یصوم یوم عیدنا الا ابلیس، ہماری عید کے دن ابلیس روزہ رکھتا ہے۔ اب ہم ٹیلی ویژن پر دیکھ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، عید پڑھا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں صاحب ہم نے تو چاند نہیں دیکھا، ہم تو آپ کے ساتھ عید نہیں کریں گے۔ وہاں حج ہو رہا ہے، اور حج کے اگلے دن قربانی ہے، پھر وہ قربانی ختم بھی کر لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں قربانیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو میری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اگر سائنسی آلات کی مدد لے رہے ہیں ہم، تو چاند ہی ایسا مسئلہ ہے، تو چاند دیکھے بغیر آج ایک سائنسدان اپنی آبزرویٹری میں بیٹھ کر، اور ہمارے یہاں تاریخ میں فاطمین مصر میں 1000 سالہ تقویم چلتی رہی ہے، اور اس کے آثار ہمارے پاس موجود ہے،
تو میری بات ہے کہ سمع جو ہے یہ تو ہے سننا، اور بصر ہے دیکھنا، اور سمع سننے اور دیکھنے میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو فؤاد یعنی انٹلیکٹ یا عقل یہ ہے جو ان دونوں کی کمیوں کو کوتاہیوں کو دور کرتی ہے۔ اور پھر اس فؤاد کے اوپر بھی ایک اور چیز ہے جو وہی ہے، جہاں فؤاد کا دائرہ کار ختم ہوتا ہے وہاں سے وہی کا نقطہ آغاز ہے۔ تو اپنے کانوں سے سنو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، دیکھا کرو، اور اپنی عقل سے کام لیا کرو۔ وہ جو بزرگوں نے کہا کہ کوئی شخص رو رہا ہے، اس سے پوچھا گیا بھئی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے زینب وہ بیوہ ہو گئی ہے، بیوی میری بیوہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا تیری بیوی تیری موجودگی میں بیوہ کیسے ہوگی، ران کیسے ہوگی، تو موجود ہے۔ کہتا ہے بھائی بات تو آپ کی منہ پر ہے، لیکن جو نائی یہ خبر لایا ہے، نائی جو خبر لایا ہے اس کو بھی میں غیر منہ پر قرار نہیں دے سکتا۔ تو نائی پر اعتبار اور اپنی ذات پر اعتبار ختم۔ تو یہ وہ چیز ہے رفقائے محترم کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے کانوں سے سنو، اور اپنے دماغ سے انٹلیکٹ سے فیصلے کرو۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کلو اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہاں بھی اردو ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ انہوں نے یہ کیا انصاف بریکٹ میں جوارے، جوارے جارحہ کی جمع ہے، جارحہ سے مراد ہاتھ پاؤں، یہ جارحہ انسٹرومنٹ، آلات جن کو بروئے کار لا کر جن کی مدد سے ہم افعال و اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ تو ترجمہ اس کا یہ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ آنکھوں سے، کان سے اور دماغ سے پوچھا جائے گا قیامت میں۔ تو یہ غلط بات ہے، جواب دہی آنکھ والے کی ہے، دماغ والے کی ہے، کانوں والے کی ہے، یعنی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ یعنی ہر ابن آدم رفقائے محترم وہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے سمع اور بصر اور فؤاد کو استعمال کیا یا نہیں کیا۔ یہ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ روز معاشر کے جہاں گداز بواد اولی پرسش نماز بواد، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا رفقائے محترم کہ یہ بھی جواب طلبی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سے یہ بھی پوچھے ہیں میرے بندے میں نے تمہیں سمع بصر اور فؤاد دیے، اسے کام میں لایا یا نہیں لایا؟ یہاں بھی رفقائے محترم ہم ڈویلزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نے رفقائے محترم کوئی چھوٹی سی سوئی لینی ہو تو اس وقت تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا نکا صحیح ہے یا نہیں، دھاگا اس میں ڈلے گا یا نہیں، مشین میں چلے گی یا نہیں چلے گی، سلائی کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کسی جگہ 4 آنے ڈپازٹ کرنے اور رفقائے محترم تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کہیں دیوالیہ تو ہونے والا نہیں ہے اس بینک کا، ادارے کا۔ اور جب رفقائے محترم مسئلہ آتا ہے مذہب کا، مذہب کا، اخروی نجات کا، تو جب ہم کسی مذہبی ادارے میں جاتے ہیں، مسجد، مندر، خانقاہ، سوما، چرچ میں جاتے ہیں، تو مذہبی پیشوائیت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تم نے جوتا اتار کر رکھا ہے وہیں عقل اتار کر آ جائے۔ مذہبی دائرے کے اندر عقل سے کام نہیں لینا۔ کیوں؟ اول من کاسا ابلیس، اگر عقل منطق سے کام لوگے تو ابلیس ہو جاؤ گے۔ تو اب عقل منطق سے کام لینا ابلیسیت، دین کے دائرے میں، مذہب کے دائرے میں۔ اور پھر کہا چشم بندو، لب بندو، گوش بند، آنکھیں بند رکھو، کان بند رکھو، ہاں جی، یہ تمام چیزیں بند، پھر تمہیں کیا نظر آئے گا؟ نور حق۔ بھائی نور حق نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ بزرگوں نے کہا رفقائے محترم کہ ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ ہے کوئی جو اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اب کون ہے اس گئے گزرے دور میں بھی یہ اشتہار آ جائے اللہ رب العزت کو دیکھنے کا، لوگ جائیں نا؟ تو جناب جماعت در جماعت لوگ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو دیکھنے۔ اب حجرہ تو چھوٹا ہے، دیکھنے والے زیادہ آ گئے، تو کیا کرتا ہے
کہ معذور جماعت کو، چھوٹی سی جماعت کو اندر لے جاتا ہے، باقی ویٹر انتظار کرو بھائی یہ آئیں گے تو تم بھی دیکھو گے۔ جب وہ اندر چلے گئے اور یہ باہر کھڑے تو باہر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب آئے تو ہیں اللہ کو دیکھنے، لیکن اللہ رب العزت اسی کو نظر آئیں گے جو حلال زادہ ہو، جو نطفہ بے تحقیق ہے اسے اللہ رب العزت کیسے نظر آ سکتے؟ باہر یہ اعلان کیا اور اندر والوں نے بھی سن لیا۔ اب اندر والوں کو 2-4 مشقیں کروائیں، باہر چلے جاؤ۔ تو کیا ہوا؟ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہیں آیا تو کس کے اندر یہ طاقت جرأت ہے تو مجھے نظر نہیں ہے؟ ہاں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کہہ رہے تو خود تو ڈوبے ہیں اور ان دوسروں کے ڈوبنے کا بھی سامان کر دیا۔ تو کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ عقل، منطق، سمع، بصر، ان کو استعمال کرنے کا اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے پابند کرایا تھا اور کہا تھا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ابن آدم اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہے کہ وہ اپنی سمع، عقل، بصر ان سے وہ کام لیتا ہے یا نہیں، یہ جواب دے گی۔ اس دنوں میں رفقائے محترم 25 سورہ الفرقان 25ویں سورہ 438 صفحہ، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی پہچان بتائی ہے، عباد الرحمن۔ اللہ والے کون ہیں؟ یہ 437 صفحے پر پہلی سطر اوپر کی جو ہے اس کا آخری لفظ ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے، رحمان کے بندوں کے ایٹریبیوٹس، کوالیفیکیشنز، کیریکٹرسٹک بیان کی جا رہی ہیں۔ اور 438 صفحے پر پہلی سطر اوپر سے نیچے چلے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ والے، رحمان کے بندے کون ہے رفقائے محترم؟ کون ہے؟ ہمیں تو کہتے ہیں اکثر اہل الجنت کلہم، کہ جنتیوں کی تو اکثریت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ابلہا، یعنی سادہ لوگ، سادہ لوگ۔ تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم رحمان کا بیان ہے، والذین، رحمان کے بندے وہ ہیں اذا ذکروا، جب انہیں ذکر کرایا جاتا ہے یا ذکر کرایا جائے گا۔ ذکر کس طرح؟ بآیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے۔ ذکر کی مجالس کون سی ہیں رفقائے محترم؟ جہاں آیات رحمان کا تذکرہ ہو، رحمان کی آیتوں کا درس دینا، علم سیکھنا، علم سکھانا، یہی تو مجالس ذکر ہیں۔ مجالس ذکر ہاؤ ہو کی ضربیں لگانا جو حنوط سے ہم نے لیا تو یہ نہیں۔ مجالس ذکر کیا ہے؟ مجالس قرآن۔ تو جب انہیں ذکر کروایا جاتا ہے، کروایا جائے گا ان کے رب کی آیتوں سے۔ اور رب کی آیتوں کے بارے میں رب کا دعویٰ کیا ہے رفقائے محترم؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے، دستور حیات ہے، جس کی کوئی شک، کوئی آیت کا کوئی شوشہ گوشہ، نقطہ زیر زبر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ یعنی کتاب لا ریب، رحمان کی کتاب اور لا ریب کتاب، اور رحمان کے بندے اس لا ریب کتاب کا جو ذکر اذکار ہے، اس کے علوم اور معارف، احکام اور ہدایتیں لینا کس طرح ہے رفقائے محترم؟ لم یخروا علیہا، نہیں گر پڑتے، نہیں ٹریٹ یا ترجمل اختیار کرتے
وہ ان آیات الہیہ کے اوپر، آیات الہیہ کے بارے میں، آیات الہیہ پر یعنی نہیں گرتے، نہیں ٹوٹتے، نہیں اپنا ربط و تعلق قائم رکھتے آیات الہیہ کے ذکر کے عمل میں، مثلا تراویح پڑھی تو کس طرح نہیں کرتے رفقائے محترم؟ سمم و امیانہ، جس طرح کے بہرا اور گونگا، گونگا بولے نہیں، بولے گا تب جب وہ سمجھے گا، اور اندھے دیکھا ہی نہیں، یعنی الفاظ سنے عربی زبان کے، اور قاری صاحب نے جس لے میں قرآن سنایا، جس بھیروی میں یا سرائکی میں آواز کا اتار چڑھاؤ، قرآن سننے سنانے میں جتنا مزہ ہے رفقائے محترم، وہ جتنا بڑا قاری موسیقی کے اصول و آداب کو بہتر جانتا ہوگا، اسے کام میں لاتا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ ایفیکٹو ہوگا۔ یہ زبان کا اتار چڑھاؤ ہے جو ہمیں متاثر کر رہا ہے، یہ موسیقی ہے، یہ گائکی ہے، یہ اس کے سارے اصول و ضوابط ہیں، ادروائز یہ بات نہیں ہے علم اور حقیقت کے حوالے سے۔ تو اندھوں اور بہروں کی طرح رفقائے محترم اللہ کا کلام بھی سننا، یہ رحمان کے بندوں کی پہچان نہیں۔ آئیے اسی ضمن میں رحمان اور قرآن کی مناسبت سے ہم دیکھیں سورہ الانفال، 8ویں سورہ رفقائے محترم، سورہ الانفال، سورہ 8ویں، یہ 215 صفحہ ہوگا غالباً، 215 صفحہ، نیچے سے تیسری سطر، نیچے سے تیسری سطر، وَلَا تَقُولُوا، یہ کن کو حکم ہو رہا ہے رفقائے محترم؟ چوتھی سطر نیچے سے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو کہا جا رہا ہے۔ مومن، نمازی، روزے دار، حافظ، سامع، قاری، یہ تو اول اپنے آپ کو کہتے ہیں پکے مومن۔ اے ایمان والو، جماعت مومنین، اب ہم تیسری سطر آیت جو سواد لام اس کے وَلَا تَكُونُوا، اے ایمان والو نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام سننے گئے تھے، سن کر آئے ہیں۔ تراویح میں تو سنا ہے نا، اور کچھ ہو یا نہ ہو، اور پھر ایک تراویح پڑھنے والا، دوسرا پیچھے سامع، سننے والا، اس کا نام ہی ہوتا ہے سامع، آگے حافظ پیچھے سامع، اور پھر سامع کے پیچھے پتہ نہیں ہم کیا ہیں، ہمارے لیے کیا اصطلاح ہے۔ تو بہرحال سامع، اے ایمان والو نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں یا کہیں گے سمعنا، ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، غلط کہتے ہیں، انہوں نے کچھ قرآن نہیں سنا، ان کا قرآن سننے سنانے کا دعویٰ باطل ہے، مردود ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، انتظامیہ کے ہاں تو نہیں، انتظامیہ میں تو مسجد کی رونق انہی سے ہے، عند اللہ ان کا سننا قبول نہیں ہے، اور پتہ چلے گا جب رب العزت کے حضور میں پیشی ہوگی، تقاضا کریں گے رب العزت اتنے قرآن سنائے ہم نے، ان کا اجر و ثواب ملے۔ فرمایا وہ سننا سنانا تو تمہارا دھرتی کا مال تھا، دھرتی پر رہ گیا، محرابوں کے ساتھ آواز ٹکرائی، نذرانے تم نے وصول کیے، انتظامیہ نے اپنی داد وصول کر لی، کہاں کا ثواب، کہاں کا اجر؟ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، نہیں انہوں نے قرآن نہیں سنا، وہ کہتے ہیں سمعنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے قرآن نہیں سنا، کبھی نہیں سنا۔ اب رفقائے محترم یہ دو کلیمز ہو گئے، ایک بندوں کا
سمینا، اور ایک اللہ رب العزت کا وہم لا یسمعون، نہیں سنا انہوں نے۔ اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم یہ جانیں کہ وہ کون سا سننا ہے رفقا محترم جو عند اللہ مقبول ہے، اور وہ کون سا سننا ہے جو عند اللہ مردود ہے۔ دنیا میں وہ بھی سننا ہے اور وہ بھی سننا ہے، ایک مقبول دوسرا مردود، دونوں کے نمونے اللہ رب العزت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے رفقا محترم، اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا بلا شبہ، ان بلا شبہ، ان بلا شبہ شر، شر اشر یعنی فروتا، گھٹیا، قدر و قیمت سے گرا ہوا، الدوا کیٹلز، اینیملز، حیوانات، یعنی جو گھوڑا رفقا محترم ٹانگے میں جوتا ہوا ہے مالک کے لیے بوجھ اٹھا رہا ہے، اس کی مالک کی نظر میں کوئی قیمت ہے، کیونکہ قیمت حاشیہ بانداز نگاہ، انداز نگاہ، تو قیمت حاشیہ بانداز نگاہ، تو یہ حیوانات ان کی تو کوئی قدر و قیمت ہے، لیکن یہ لوگ ناقدرے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں۔ وہ کون سے رفقا محترم جن کی کوئی قدر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو وہ جو قدر و قیمت کھو بیٹھے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں جو اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہیں، کوئی قیمت نہیں ان کے یہاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سنتے تو ہیں، فرمایا عند اللہ، اللہ کی نظر میں حیوانوں سے بھی قدر و قیمت کھو بیٹھنے والے وہ انسان رفقا محترم جو کون ہیں؟ الصم البکم، جو سننے کے باوجود بہرے ہیں۔ اور لینگویج کا بیریئر تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے رفقا محترم۔ ایک شخص پیاسا ہے، بھوکا ہے، اسے آپ واٹر بریڈ کہتے رہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تو آپ میں اسے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی زبان میں کہیں پانی، ابھی آپ پا کہیں گے رفقا محترم وہ خود بھاگے گا، پانی، روٹی، را کا لفظ پورا نہیں ہوگا تو وہ فوراً روٹی جس کی میری طلب ہے، ضرورت ہے۔ تو سورہ جو ہے ابراہیم لازم ہے رفقا محترم کہ دنیا جہان کی زندہ زبانوں میں پہلے اور ہر بولی میں کلام الہی کے بول کا ترجمہ، تفہیم، ترجمانی واجب ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بغیر دعوت و شہادت کی جو ڈیوٹی ہے ناممکن ہے کہ ہم اس سے عند اللہ عہدہ برا ہو سکیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ سننا جو بحروں کی طرح ہو، اور آگے دیکھیں البکم، وہ سننا جسے آپ سمجھے نہیں، جس کو آپ نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اسے آ کر ایکسپلین نہیں کیا۔ یعنی سننا، انڈرسٹینڈ کرنا اور ایکسپلین کرنا۔ آؤ سنو، سمجھو، پیروی کرو اور دعوت دو۔ تو کیا سننا ہے اس طرح کہ سمجھے نہیں، کوئی پیٹ پلے بات پڑی نہیں، ذہن میں بات اتری نہیں، زبانیں گونگی ہیں، کانوں سے آواز ٹکرائی تھی، اور جو آواز ٹکرائی تھی وہ مسل و معراجی میں کھو گئی، ہم اپنے ساتھ نہیں لا سکے۔ اپنے ساتھ تو وہ چیز لاتا ہے جو انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں ایسے انسان جو فہم و شعور کی سطح پر اللہ کے کلام کو نہیں سنتے، ان کا سننا کوئی سننا نہیں ہے۔ فرمایا وہ گونگے اور بہرے، کون گونگے اور بہرے؟ رفقا محترم گونگا اور بہرا جب اللہ نے آگے کہا تو ہونا چاہیے تھا وہ گونگے جو بولتے نہیں، وہ بہرے جو سنتے نہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں رفقا محترم
گونگا اور بہرا کون ہے؟ الذین لا یعقلون، وہ ہے بہرا اور گونگا جو عقل سے کام نہیں لے رہا، جس کی عقل انوالو ہوئی ہے، یعنی جس سننے کو آپ کا انٹلیکٹ جو ہے، مائنڈ جو ہے، برین جو نہیں سن رہا، وہ سننا عند اللہ سننا نہیں ہے۔ اور وہ سننا کہ جسے آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، جس میں آپ کی عقل جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، وہ سننا اللہ کے ہاں کچھ سننا نہیں ہے، یہ ایک حیوانی عمل سے بھی فروتر عمل ہے۔ اس ضمن میں اللہ رب العزت 435 صفحے پر رفقائے محترم ہمارا ہی حال بیان فرما رہے ہیں۔ 435 صفحہ اوپر سے نیچے چلیں تو 34 سطر ہے۔ ام تحسب، اے مومن مخاطب، کیا تو گمان کرتا ہے؟ کیا تو گمان کرتا ہے؟ کیا گمان کرتا ہے رفقائے محترم؟ انا اکثرہم، کہ یہ جو ہمارے دائیں بائیں خاص طور پر پگڑیوں والے، مذہب کی دنیا میں آنے جانے والے، ان کی جو اکثریت ہے، انا اکثرہم، ان کی اکثریت، میجارٹی، سواد اعظم، یسمعون او یعقلون، کیا تمہارا گمان ہے کہ یہ سننے کا عمل کرتے ہیں یا عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں؟ فرمایا انہم الا کالانعام، فرمایا ان کو انسان نہ کہو، ننگے انسانیت ہیں۔ کالانعام، یہ تو حیوان ہیں۔ حیوانوں میں، بھیڑ بکریوں میں کیا ہوتی ہے رفقائے محترم؟ بھیڑ چال۔ دوسرے مقام پر سورہ البقرہ آیت 167، چرواہے نے کچھ آوازیں ہیں رفقائے محترم جو فور فادر سے سنی ہیں، اپنے سے پہلے چرواہے سے کچھ آوازیں اس کو میراث کے طور پر ملی ہے، کچھ آوازیں، اور وہ آوازیں اس نے سیکھ لی، وہ آوازہ لگاتا ہے، بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے، اگلی کو دیکھ کر پیچھے بھیڑ چال۔ اگر بھیڑوں سے پوچھو کہ تم ان آوازوں پر کیوں اکٹھی ہو رہی ہو، اور چرواہے سے پوچھو کہ تمہاری آواز میں اور بھیڑوں کے اکٹھا ہونے میں کیا لاجیکل ریلیشن شپ ہے، نہ چرواہا جانتا ہے نہ بھیڑیں جانتی ہیں، اگلی کو دیکھ کر پچھلی چل رہی ہے، اور اس نے باپ دادا سے یہ کچھ آوازیں سیکھ لی۔ فرمایا یہ کفر کی مثال ہے، کافروں کی مثال، کمثل الذی ینطق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، تو یہ کفر تھا جو آج سراپا ایمان ہے ہمارے ہاں۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا گمان ہے کہ ان میں اکثر کچھ خود سنتے ہیں، ان کے کان ہیں تو ان کانوں سے کام لیتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں تو ان سے یہ خود دیکھتے ہیں، انٹلیکٹ ہے تو خود اس سے کام لیتے نہیں۔ انہم الا کالانعام، یہ تو حیوانات کی طرح ہیں، they are like animals and cattle۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم نہیں، بل ہم اضل سبیلا، نہیں، شیر رفقائے محترم طاقت میں، قوت میں ہم جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، لیکن حال کیا ہے کہ وہ شیر رفقائے محترم بھوک سے مار تو سکتا ہے، لیکن جو اس کی جبلت ہے، شریعت ہے، لا ہے، قانون ہے کہ گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھائے گا، حلوہ نہیں کھائے گا، خواہ کتنا ہی وہ خوشبو والا، خوبصورت شکل و صورت والا ہو۔ اسی طرح بکری جس کی شریعت گھاس کھانا ہے، وہ بھوک سے مر تو سکتی ہے رفقائے محترم، لیکن وہ گھاس کی جگہ پر گوشت نہیں کھا سکتی۔ حیوانات جبلتوں کے اندر مقید ہے، اور وہ جبلتیں رفقائے محترم مزید برآں زمان کے اندر، یعنی ان کے اوپر کچھ اوقات آتے ہیں کہ جن میں ان کی جبلتیں جو ہے
وہ اٹھتی ہیں اور وہ پورا کر لیتے ہیں، اور جب پورا کر لیتے ہیں رفقائے محترم تو ایسا نہیں ہوتا کہ سٹور کر لیں، ہولڈنگ کر لیں کہ آج جو گھاس کھالی ہے کل کے لیے اس کو محفوظ کر لیں، آج جو پیٹ بھر لیا گوشت سے اور بقیہ کچھار میں لے جائیں۔ یعنی حیوانات ایک تو جبلتوں کے اندر ڈسپلن ہے، وہ مجبور ہیں ان کے ہاتھوں، دوسرے وہ فیوچر سائٹڈنس نہیں ہوتی، آنے والا کل کیا لے کر آئے گا ان میں نہیں ہے۔ اور اگر پانچ چوٹیوں میں کہیں اجتماعی ذخیرہ اندوزی ہے جمع کرتی ہیں تو وہ سب کے لیے، ایک فرد کے لیے نہیں۔ تو جب انسان رفقائے محترم وہی کے اور عقل کے تقاضوں سے نیچے گرتا ہے تو وہ پھر ایک تو فیوچر سائٹڈنس اس کے اندر ہے، دوسرا جبلتوں کا پابند نہیں ہے، پھر نہ وہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، پھر اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا، پھر آنے والے بچوں کا، تو ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، پھر انسان اس مقام پر جا گرتا ہے۔ آج دیکھیے رفقائے محترم، ہمارا دعویٰ ہم اشرف المخلوقات ہیں، واقعہ بارڈر پر جا کر کھڑے ہوں رفقائے محترم، نو مین لینڈ جو ہے، اگر بلے کو دیکھیں گزر رہے، کتے گزر رہے ہیں، خنزیر بھیڑیے گزر رہی، کوئی ان کو روک نہیں رہا، لیکن جب یہ اشرف المخلوقات اس سرحد پر قدم رکھے گا رفقائے محترم تو گولی کا نشانہ بنے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنی ہی بنائی ہوئی لکیروں میں رفقائے محترم کس حد تک مقید ہیں اور حیوان کس حد تک آزاد ہے، یعنی چیل کوے آزاد ہیں اور ابن آدم اپنی ہی بنائی ہوئی لکیروں میں، اور دوسروں کو تو چھوڑیں رفقائے محترم، ہمارا تو آئیڈینٹی کارڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، ہم طنجہ سے مراکز سے چلتے تھے ابن بطوطہ، اور دہلی میں آ کر وہ کیا ہو جاتا تھا رفقائے محترم، چیف جسٹس بن جاتا تھا۔ نہ ہے زمانہ مکہ لا الہ الا اللہ، ہم تو اس مقام بلند کے حامل تھے، اور آج کس طرح ہو گئے کہ 24 سال کے بعد رفقائے محترم مشرقی پاکستان کھو دیا، اور اب وہ بڑا طوفان کا، غربت کا، فلاں کا بوجھ تھا، اچھا ہوا، اور کل کو رفقائے محترم ایک اور بوجھ اترے گا، پھر ایک اور بوجھ اترے گا، پھر پتہ نہیں کیا USSR یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا، تو شاید ادھر کے خواب کو، جو خواب دشمنوں کا نہیں حقیقت بننے والا ہے، ہم ادھر دن بہ دن قریب پر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم، قرآن کہتا ہے بل ہم اضل سبیلا، یعنی حیوان تو انسان سے اس حد تک نہیں گرتا جس حد تک پہ جب وہیں سے ہٹ کر، عقل مندوں سے ہٹ کر انسان جو ہے وہ گرتا ہے۔ پھر تو دیکھیں رفقائے محترم، قرآن نے ان کو کہا جو عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے، کون ہے؟ حیوان۔ اور حیوانوں میں جنگل کا بادشاہ جو ہے رفقائے محترم شیر کیوں ہے؟ مائٹ از رائٹ۔ جو قومیں سمع بصر اور فؤاد سے کام نہیں لیتی ان کے ہاں مائٹ از رائٹ۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے ہم طاقت معیار حق و باطل کا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، طاقت ہے، سب کچھ اسی کا ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر جو عقل و بصیرت سے کام نہ لیں قومیں، ان کو اللہ نے حیوان قرار دیا، اور جو عقل و بصیرت سے کام لیں گی وہ حیوان ہوں گے۔ تو آج تھرڈ ورلڈ میں اور ہمارا، یعنی ہماری کھالیں، ہمارا گوشت، ہمارا ذہن، تمام کا تمام جو ہے رفقائے اور سیل ہے، ہائر ہو رہا ہے، اور وہ قومیں ہمیں، اور حالت ہماری یہ ہے کہ سودی قرضوں کو لے لے کر اس حد تک ہے کہ اب ان کی سودی قسطیں اتارنے کے لیے جب کوئی ہمارے کشکول میں ڈال دیتا ہے تو جی حکمران کو سہارا مل گیا، حکمران بڑا کامیاب ہے کہ سودی قسط اتارنے کے لیے مزید سود پر اس کو مل گیا، بڑا خوش قسمت ہے ہمارا نظام۔ تو یہ رفقائے محترم صورت احوال جو ہے یہ کیسے چینج ہوگی، کیسے تبدیل ہوگی، اس کو تبدیل کرنے کے لیے رفقائے محترم میں ایک مقام آپ کے سامنے پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ سورہ سبا
34ویں سورہ رفقہ محترم، آیت نمبر 46۔ یہ 519 صفحہ ہے، 519 صفحہ، دوسری سطر۔ قل، ان سے کہو، انما اعظکم بواحدہ، انما اعظکم بواحدہ، کہ اے لوگوں میں تم سے بہت لمبے چوڑے مطالبے نہیں کرتا، بہت سی باتیں نہیں کہنی چاہتا، ایک ہی بات ہے۔ اعظکم، میں تمہیں واعظ، عقل، دانائی، نصیحت، بس ایک ہی پوائنٹ ہے۔ یا جس طرح مجمع بھاگ رہا ہو، سننے کا روادار نہ ہو، تو خطیب کہے ایک بات تو سنتے جاؤ۔ اب وہ جو ایک بات ہوگی رفقائے محترم، وہ کتنی اہم ہوگی، اور پھر جب اس کے حوالے سے ہمیں ایک بات سنانے کے لیے رسول کہیں رکو میری ایک بات تو سنتے جاؤ، ذہن میں آتا ہے وہ اپنی رسالت منوائیں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، کہیں گے صاحب اور چھوڑو، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، نماز سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نماز کے لیے گشت کیا کرو، تسبیح لے لو۔ تو ایک ہی بات، اللہ کا وجود، اس پر ایمان، بڑی اہم بات، رسول کی رسالت، خاتم النبیین ہونا، بڑی اہم بات، قرآن، اس کا ابدیت میں آشنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اسی طرح دین اور اس کے تقاضے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے رفقائے محترم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی بنیاد پر کس ایک بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کتنی اہم بات ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ تمام اعمال دین پر چلنے کا دار و مدار صبر سے ہے۔ صبر کی حیثیت پٹرول کی ہے، گاڑی میں پٹرول ہوگا تو چلے گی، میرے اور آپ کے اندر صبر کا مادہ ہوگا تو ہم احکام دین پر عامل ہوں گے۔ اسی طرح رفقائے محترم، دین پر چلنے کا بنیادی تقاضا ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اپنے انٹلیکٹ کو، عقل و بصیرت کو، اس کے چراغ کو گل نہ ہونے دیں، کہ اگر یہ چراغ گل ہو گیا تو کوئی بھی، نہ دین نہ دنیا۔ قل انما اعظکم بواحدہ، ان سے کہو نہیں نہیں، میں بس تم سے ایک ہی بات کہتا ہوں، وہ ایک ہی بات۔ کتنی اہم بات ہے رفقائے محترم، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو صدیوں سے تم نے لیٹنا سونا، رفقائے محترم روزہ ہماری نیندوں کو بڑھا دیتا ہے، پینے پر آتے ہیں تو پی لو پی لو، تھوڑی دیر کے بعد سارا خارج ہو رہا ہے، بجٹ الٹ رہے ہیں، نظام الاوقات تبدیل ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ یہ روزہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہی تھا رفقائے محترم، شہر رمضان، کہ 17 رمضان کو اس امت نے کیا کیا؟ یوم الفرقان، بدر، ٹرننگ پوائنٹ، حق اور باطل کا نقطۂ ماس کا، بدر کی فتح 17 رمضان، اور یہ 8 رمضان رفقائے محترم کیا ہے؟ فتح مکہ۔ مکہ فتح کیا ہم نے، ہمارے ان بزرگوں نے جن کے لیے صلاۃ و سلام ہے، اور آج ہمارے لیے وہ رمضان ہے کہ روزہ رکھا، سو گئے، لمبی تانی، بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ مقصد تھا روزے کا رفقائے محترم، کچوریاں، سموسے، کیا کیا روزوں کا ساتھ۔ ایک جہادی امت کے لیے روزے نے ساری اپنی زندگی کو کیا فرمایا کہ عام کرو، کھڑے ہو جاؤ للہ، اللہ کے لیے۔ کس طرح کھڑے ہو جاؤ؟ مثنا و فرادا، فرمایا ایک کھڑا ہونے والا 7 دوسرے کو بھی کھڑا کر لے۔ اگر ہم میں سے رفقائے ہر آدمی عہد کرے
کہ اگلے جمعے کو اگلے اتوار کو میں ایک کو لاؤں گا اور وہ عہد کرے کہ وہ ایک اور کو لائے گا، تو ملٹی پلائی ہوتے ہوتے نظام کہاں پہنچے؟ تو مسئلہ ہر آدمی دوسرے کو ساتھ لے کر آئے، دوسرے کو کھڑا کرے، دوسرے کا سہارا بنے، خود بھی کھڑا ہو، دوسرے کو بھی کھڑا کرے۔ پھر فرمایا فرادا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو کھڑا کرتے کرتے وہ تو کھڑا ہوتا نہیں، چلو میں ہی لیٹ جاتا ہوں۔ ایسا نہ کرنا، دوسرا کھڑا نہیں ہوتا تو تم تو کھڑے رہو فرادا، اور یہ کھڑا ہو کر ایک ایک کر کے دو دو کر کے کام کیا کرنا ہے؟ وضو کرو، نماز ہونے والی ہے، چندے دو، کیا کرو، ایک ایک دو دو کر کے۔ میں نے کیا کہنا ہے تم سے؟ کیا فرمایا؟ ثم تتفکروا، اللہ کے بندو سوچنے کا آغاز کرو، سوچا کرو، سوچو، سوچ والے بنو، سوچنے کا آغاز کرو۔ یہ جو اندھی تقلید، آنکھ، پاؤں، دل، دماغ، ہر چیز کو تم نے گرویہ غیر کر دیا ہے، پیر، پنڈت، پروہت سب کچھ اپنا اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ خدا کے لیے سوچا کرو، سوچنے کا آغاز کرو، سوچ سمجھ کے چراغ جو گل ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ جلاؤ۔ چراغ رفقائے محترم اسی بنیاد پر نہیں بجھتا کہ باہر کی ہوا آندھی تیز ہو وہ اس کو بجھا دے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چراغ بجھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا تیل ختم ہو جاتا ہے۔ اندر کا تیل ختم ہو جائے رفقائے محترم تو چراغ روشن نہیں ہوتا۔ ہاں، اندر کا چراغ جو تیل ہے، سورس ہے، وہ اتنا پکا، مستحکم اور قوی ہو جائے کہ آندھیاں بھی آپ کے بلب کو فیوز نہ کر سکے۔ ایمان کا بلب، ایمان کا شعلہ، ایمان کا چراغ، وہ چراغ ہے رفقائے محترم کہ تحوی بہ الریح فی مکان صحیح، بڑی سے بڑی آندھیاں بھی، طوفان باد و بارہ بھی آپ کی ایمان کے چراغ کو گل نہیں کر سکتی۔ تو وہ ایمان کا چراغ جو ہے رفقائے محترم اسے روشن کرو، عقل و بصیرت کے چراغ کو دوبارہ، یعنی یہی چراغ جلیں گے تو پھر دوبارہ روشنی ہوگی رفقائے محترم۔ تو ثم تتفکروا، سوچنے کا آغاز کرو۔ ما بصاحبکم من جنہ، جو تم سے یہ دعویٰ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ سوچا کرو، وہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ یہ مطالبہ کسی دیوانے کا ہو سکتا ہے؟ اور رفقائے محترم یتیم کے نہ کردہ قرآن دوست کتب خانہ چند ملت بشوس اس نبی امی نے حجت اور اناری قوم کو اس قرآن کی بنیاد پر رفقائے محترم ربع صدی میں اقوام عالم کا معلم بنا دیا، اور آج اسی قرآن کے حامل روئے زمین پر اپنا جو لٹریسی کا ریشو ہے سب سے پستری مقام پر کھڑے ہیں۔ تو عبرت کا مقام ہے رفقائے محترم۔ تو ہم رمضان المبارک میں انہی مسائل پر اسی اللہ کے کلام کی روشنی میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان کے قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔